چیف جسٹس صاحب کی تو خواہش ہے عامر فاروق صاحب کی کہ جناب اس کو جلدی سے جلدی اسی توشہ خانہ کی طرز پہ چلایا جائے، حق کے دفاع دیے بغیر، گواہان لیے بغیر، دیکھے بغیر، جیل کے اندر اپرچونٹی دیے بغیر، اور کسی طریقے سے اس کو کلمینیٹ کر دیا جائے۔ اور ابو الاسناد ذوالقرنین کا تو کنڈکٹ ماضی میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اس نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے، ملزم کو پیش کیے بغیر انڈیٹڈ ایک آرڈر پاس کر دیا اور روپکار جاری کر دی، جو کہ میڈیا میں بعد میں سرکولیٹ ہوئی 10 دن پہلے کہ جناب سائفر کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی، حالانکہ توشہ خانہ کیس میں ان کی ضمانت ہو رہی تھی، کسی کو کان خبر نہیں تھی، نہ کسی کو پتہ تھا، لیکن یہ سارا جو کچھ ہے انصاف کا قتل سب کے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، بشریٰ بی بی نے بھی کل جو عدم اعتماد کیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے اوپر، اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب عمران خان کی کیسز سنیں گے یا پھر وہ پہلے کی طرح جو ان کی ہے کہ میں ہی سنوں گا؟ دیکھیں، ان کو الگ ہو جانا چاہیے، انہوں نے ہر وہ کیس فیصلہ کیا ہے جو عمران خان کے خلاف جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو تعصب ہے یا آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کیسز نہیں سننے چاہیے، انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ یہاں تو نا انصافی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو جب عدم اعتماد ایک سے زائد مرتبہ آپ کے اوپر ہو گیا ہے تو ان کو یہ کیسز نہیں سننے چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کل بڑا جلسہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ میں لگا رہا ہوں، پہلے بھی ووٹ دو پہ عزت دو کا نعرہ جو ہے کوئی اور پارٹی لگاتی تھی، بلاول بھٹو نے بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ دیکھیں، بلاول صاحب کے بارے میں تو ابھی فار دا ٹائم بینگ جس کو کہتے ہیں نا دیر آیا درست آیا، لیکن یہ بھی تو بہرحال اس فاشسٹ حکومت کا حصہ تھے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم بربریت قائم کی، فاشسٹ قسم کی حکومت تھی جنہوں نے 200 سے زائد مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے، یہاں کریک ڈاؤن ہوا، سب کچھ کا وہ حصہ تھے۔ لیکن بہرحال آج اگر وہ الگ ہو گئے ہیں اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو تو اچھی بات ہے، لیکن جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا وہ تو بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا، اب تو وہ تو باپ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اب وہ باپ کے باپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون ہیں اور ان کے ریلیشن شپ اب وہ کیسے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کسی زمانے میں تو باپ کے اوپر اعتراض کرتے تھے، خلائی مخلوق کہا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اس طرح ان کے قریب ہوئے کہ آج ایک دوسرے کی آنکھ کا تارا ہیں۔ اسی سینس کا سوال ہے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، کل ان کی بک میں یہ لکھا جاتا تھا کہ جندال سے ملاقاتیں کرتے ہیں، مودی کی ساڑیاں لیتے ہیں اور بھی بڑا کچھ پکڑا جاتا ہے ان کی ملوں سے، یہ کیسے ایک دم ان کی بک میں تو جب کوئی کانٹا لگ جاتا ہے تو دوبارہ تو بندہ انٹر نہیں ہو سکتا، یہ کیا گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟ میرا خیال ہے وہ بک پھاڑ دی جاتی ہے جب ایک صاحب اقتدار جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، مشرف کے زمانے میں بھی یہی بکس تھیں، لیکن اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی یہی بکس تھیں، پھر اصغر خان کیس میں ثابت ہو گیا کہ نواز شریف نے پیسے لیے ہیں، آج تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا وہ حصہ ہے، اور جنہوں نے پیسے دیے انہوں نے آ کر خود بتایا ہاں جی ہم نے پیسے بانٹے تھے اور پیسے دیے تھے، اس کے اوپر آج تک 2012 کا فیصلہ ہے، آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر مشرف کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ بکس پھر پھاڑ دی گئیں، پھر ان کو جس طرح ڈیل کر کے یہاں سے ملک سے باہر بھیجا گیا پھر ڈیل کر کے واپس آتے ہیں، دوبارہ خواجہ آصف کے بقول ڈیل کر کے ملک سے باہر جاتے ہیں بیماری کا بہانہ بنا کر، پھر ڈیل کر کے واپس آتے ہیں۔ تو جو ڈیلرز ہوتا ہے وہ تو نیگوسیشن کرتا ہے، جب ڈیل کسی نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر عمل درآمد بھی اس پہ اوپر شروع ہو جاتا ہے اور ایگریمنٹ بھی ہو جاتے ہیں، پلان بھی بن جاتے ہیں، تو وہ کتابیں پرانی پھاڑ دی جاتی ہیں، پھر نئی کتاب کا نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ شجاعت کے بقول مٹی پاؤ رات گئی بات گئی والا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نیا سلسلہ اور نئی کہانیاں۔ اچھا، شعیب شاہین صاحب، 21 تاریخ سے نواز شریف کے باقاعدہ کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کو ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک تو کیس نہیں لگتے، اگر کیس لگتے ہیں تو پھر ان کی جلدی سماعت نہیں ہوتی، جلدی سماعت ہو جاتی ہے تو پھر فیصلہ نہیں ہوتا، اگر فیصلہ ہو جائے تو پھر سنایا نہیں جاتا۔ دیکھیں، یہی تو پرابلم ہے نا انصاف کا، قتل سب کے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ جو کیسز ہیں وہ ان کے خلاف تیزی سے جاری چلتے ہیں اور باقی ان کے حق میں جو فیصلے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور ایسا کچھ سپر سونک قسم کا جسٹس سسٹم ہے نواز شریف کے لیے، وہ ابھی ملک سے باہر بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں پیچھے پروٹیکٹر بیل ہو جاتی ہے اور نیب کو غیب کا علم ہو جاتا ہے یہاں۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ الہام ان کو کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ نا جناب ہم آئے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی۔ ایک ریاست کے مجرم کو نیب آ کے بچانے کے لیے پہنچ گئی ہے، ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ نیب کو نوٹس ہی نہیں ہے۔ پھر ہائی کورٹ کا بھی کمال دیکھیں، ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ہم اس لیے ضمانت دے رہے ہیں
چونکہ نیب اس پہ اعتراض نہیں کر رہی، اور نیب جو ہے وہ اس لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ جناب ہمیں اس کی ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے ریاستی اداروں کا، گٹھ جوڑ ہے عدلیہ کا، گٹھ جوڑ ہے کہ ہمارے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، وہ سب قوم کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کو جو ایماندار شخص ہے، جس کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، جس کے اکاؤنٹ میں کوئی بلینز آف روپیز نہیں ہے، جس نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس کے ایک حکم پہ، ایک ریکویسٹ پہ بلینز آف روپیز لوگ ویسے ہی پبلک سروس کے لیے دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور واحد سیاستدان ہے جس نے اس ملک کی سوشل خدمت کی ہے۔ آپ کینسر ہاسپٹلز دیکھ لیں، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، ان کی نمل یونیورسٹی دیکھ لیں، یہ ہیں ان کی سروسز۔ مجھے بتا دیں، کہتے ہیں جی کرپشن میں ملوث ہے، بتا دیں اس کے اکاؤنٹ میں ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ کتنے بلینز روپیز آئے، اور یہ جو بلینز ایئر ہیں سیاستدان، کوئی ایک سوشل سروس کا کام دکھا دیں۔ اچھا، اگر وہ پیسے بھی نہیں آئے تو کوئی ایسی پراپرٹی دکھا دیں جو اس کے اکاؤنٹ پہ یا اس کے نام آئی ہو۔ یہ سارا فراڈ اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس لیے کہ جس کی کمزوری نہیں ہے، جو انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، اس کو تاکہ ہم دبا سکیں، اور جو ادھر ادھر کے چور لٹیرے ہیں اور وہ لوگ جو ڈیلریں کرتے ہیں ان کو کسی طریقے سے اقتدار میں لا سکیں، چونکہ ان کی فائلیں ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں، ان کو جب چاہیں گے دبا لیں گے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے، اس حوالے سے پوچھنا ہے کہ کل سے ایک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، خاص کر ٹویٹر کے اوپر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بڑی کوئی بیرونی سفیروں کی اس ٹائپ کا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ غیر ملکی اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں خان صاحب کی، اس طرح کی کوئی صداقت ہے؟ نہیں، کوئی ایسی صداقت نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے پہلے دن سے مجھے کہہ دیا تھا، جو میڈیا پہ خبریں آ رہی تھیں کہ بھائی ڈیل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ انہوں نے 2-3 چیزیں بتائی تھیں۔ دیکھیں، ڈیل وہ کرتے ہیں، باہر وہ جاتے ہیں جن کی کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہو۔ ڈیل وہ کرتے ہیں جن کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ نہ ہو، باہر ہو۔ اب دیکھیں نا، جیسے باقی سیاستدان ہیں، ان کا مرنا جینا اس ملک سے باہر، پراپرٹیز باہر، ان کے بچے باہر، ان کے انویسٹمنٹ باہر، ان کے علاج باہر۔ خان کا یہ سب کچھ نہیں ہے، خان نے یہاں رہنا ہے، خان کی زندگی موت یہاں ہے، اس لیے کوئی ڈیل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، باقی سارے جھوٹ ہیں۔ اور چونکہ ان کے پاس یہ سیاسی بونے ہیں، خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے جو حرکت کرتے ہیں وہ الٹی پڑتی ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، وہ اللہ کے ہاں بھی ایک انصاف کا نظام ہے، جو یہ حرکت کرتے ہیں وہ ان کے اپنے گلے پڑتی ہے۔ تو اس لیے اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو سوائے اس بات کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ لیکن عمران خان یہاں ہے، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا مرنا جینا اس کا اس ملک کے ساتھ ہے، اور اللہ اس کی زندگی رکھے، وہ انشاءاللہ اسی ملک میں آئے گا اور اقتدار میں بھی آئے گا اور اس ملک کی خدمت کرے گا۔ والیوم 10 جو ہے اس ہوتی ہے، صرف والیوم 10 کیوں، باقی کسی چیز میں نہ جائیں۔ مجھے بتائیں، پاناما لیکس میں جو آیا تھا، یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ جس میں رہ رہے ہیں، 30 سال سے رہ رہے ہیں، آج بھی کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، تو ہے کس کا؟ مجھے آپ بتا دیں، رہتے آپ ہو۔ حسین نواز نے آ کے جیو کے آ کر کہا تھا کہ نہیں جناب، یہ ہم اس کے مالک ہیں الحمدللہ، اور ہماری بہن اس کی بینیفیشر اونر ہے۔ اچھا مجھے بتا دیں، اس کے باوجود بھی اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع و رسیدیں، پھر قطری خط لے کر آ گئے۔ آج بھی بتا دیں وہ کس کا ہے؟ بلینز آف روپیز کا ہے نا، وہ کس پیسوں سے آیا، کیسے آیا، وہ کس کا ہے؟ صرف ایک بات کا جواب دے دیں، باقی سارے فراڈ ان کے اسی میں اندر چھپے ہوئے ہیں۔ حدیبیہ پیپر مل کیا تھا، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ختم ہوا، لیکن کون سی کرپشن ہے جو ان کے پاس سے نہیں گزری؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے، صرف والیوم 10 کو چھوڑیں، باقی کرپشن کے کتنے قصے ہیں، کتنے معاملات ہیں۔ العزیزیہ میں جو مال متا آیا ہے وہ کدھر سے آیا ہے؟ لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر ہمارے ملک کی نیب کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، یہ آنکھیں ان کے خراب ہو گئی ہیں، ان کے کان اگر بند ہو گئے ہیں، تو پھر اس بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، ہمارے 25 کروڑ عوام کی۔ ان کو رائٹ آف فرنچائز، رائٹ آف ووٹ بھی نہیں دیا جا رہا کہ تاکہ ان کو وہ مسترد کر دیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوتا ہے اور فیئر اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتا ہے، تو پی ٹی آئی کتنی سیٹیں پاکستان میں نیشنل اسمبلی پہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ آپ تصور کرو جس طرح شیخ مجیب الرحمان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا، 167 سیٹیں تھیں، 161 وہ جیتے تھے۔ اس طرح کی آپ اگر کسی بھی جگہ چلے جاؤ، 90% پاپولیرٹی ہے۔ پی ایم ایل این کے ڈیجیٹل میڈیا نے سروے کرایا تو ان کے رزلٹ کے مطابق 81% پی ٹی آئی، 16% وہ، ایک سیٹ بھی وہ جیتنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کہہ دو 90% یا 100% سیٹیں
پی ٹی آئی کی آئیں گی، لیکن آپ کو اپرچونٹی تو دیں، آپ پبلک کو فیصلہ تو کرنے دیں۔ تھینک یو سر۔